السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے مدرسے کے بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ باتوں کو غور سے سنیں، آپس میں گفتگو نہ کریں۔ میں جو آیتیں بتاؤں گا اس پہ غور کریں، اس میں اگر کچھ تسامح غلطی ہو گئے تو بعد میں مجھے بتائیں، جیسے کہ تقریر میں ذہن میں خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، سے کبھی آیتوں وغیرہ پڑھنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ نماز میں چونکہ کوئی ہجوم نہیں ہوتا، دماغ پورا ایک طرف ہوتا ہے تو غلطیاں کم ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی نماز میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن تقریر کا معاملہ ایسا ہے کہ دماغ میں خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، تو اس میں فوکس آیتوں کی طرف کم اور بات کو مدلل کرنے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا بچوں سے گزارش ہے کہ آج یا کل شام میں میں تقریر کی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں پوچھوں گا، وہ آیت نمبر پوچھوں گا، کون سے سورہ میں ہے پوچھوں گا، کون سی غلطیاں فا کی وا کی غلطی ہوئی، انا کی غلطی ہوئی، یہ تمام باتیں میں آپ سے پوچھوں گا، اور پھر ہر چیز غور سے سننا، جمعہ میں توجہ سے باتوں کو سننا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں ایک اصطلاح ہے فساد۔ اپنے پاس فساد کیا ہے کہ دو گروہ میں لڑائی ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، کرفیو ہو جائے تو عام طور پر اسے فساد کہتے ہیں، وہ بھی فساد کی ایک شکل ہے۔ لیکن قرآن مجید فساد بڑے ہماگیر معنوں میں استعمال کیا ہے، اور فساد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ فساد کرنے والے مفسدین کہلائے جاتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا تو فساد کیا ہے، یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کے مطالعے سے فساد کا اگر جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فساد کا لفظ یا فساد کا ذکر کئی مقامات پہ کیا ہے، لیکن ان تمام مقامات کو اگر جمع کیا جائے تو 5 طرح کا فساد ظاہر ہوتا ہے۔ پورے فساد کو ملا کے 5 طرح کے فساد ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آج ان 5 طرح کے فسادوں کا تذکرہ آپ سے کریں گے۔ سب سے پہلا فساد
دو ایکول ممالک کے درمیان اگر جنگ ہو تو اسے قرآن مجید فساد قرار دیتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئیں اس وقت دنیا میں دو پاورز تھے، روم اور ایران، یہ دونوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور ان سپر پاورز کی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فساد قرار دیا ہے، اسی کی یہ جنگ حق کی بنیاد پر نہیں تھی۔ جنگیں مسلمانوں نے بھی کسریٰ سے کی، ایران سے کی، روم سے کی، لیکن وہ جنگیں فساد نہیں ہیں، یہ جنگ حق کی بنیاد پر تھی۔ لیکن یہ جو جنگ ہوتی ہے بغیر حق، اللہ کے لیے نہیں، انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے نہیں، انسانوں کو اسلام کی روشنی میں لانے کے لیے جو جنگ نہیں ہوتی ہے، وہ جنگ فساد ہے، غیر حق ہے۔ اس وقت دنیا میں جو ایکول جنگ چل رہی ہے روس اور یوکرین کے بیچ میں، بظاہر یوکرین تو ایک ملک دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری ناٹو ہے، امریکہ، یورپ، پورا یوکرین کے پیچھے لگا ہوا ہے، سپورٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف روس اور چین، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جنگ چل رہی ہے گزشتہ کئی مہینوں سے، یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ زمین میں، بر اور بحر، سمندر میں اور زمین میں فساد پھیل گیا ہے انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا قسم کا فساد ہے۔ دوسرا قسم کا فساد یہ ہے کہ ایک طاقتور ملک ایک کمزور ملک پہ حملہ کر دے اور کمزوروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، ان کے گھروں کو گرا دے، چھوٹے بچوں کو ختم کر دے، عورتوں کو ختم کر دے، گھروں سے بے گھر کر دے۔ ملک الگ ہے، لیکن ایک طاقتور ملک دوسرے کمزور ملک کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس پہ جنگ تھوپ دیتا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک فساد ہے۔ دو جگہ سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ ملک سبا نے اپنے دربار میں کہا تھا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ جب اس کے دربار کے لوگوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم جنگ کریں گے، تو اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ فساد پھیلا دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہیں، گھر سے باہر کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ختم کر دیتے ہیں، فساد پھیلا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ۔ تو طاقتور قوم یا طاقتور ملک کسی کمزور علاقے کو دبوچنے کی کوشش کرے، وہاں کے لوگوں کو پریشان کرے، یہ بھی ایک فساد ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ہے
جو اپنی زبان سے تو بڑی اچھی بات کرتا ہے اور لوگوں کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پلے درجے کا جھگڑالو ہے۔ وہو الد الخصام، یونوں میں بیٹھ کے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے، مظلوموں کی باتیں کریں گے، ہر طرح کی باتیں کریں گے، لیکن جب سپورٹ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو سپورٹ ظالموں کی کریں گے، پیچھے سے آ کے کریں گے۔ وہو الد الخصام، یہ پلے دگے کے جھگڑالو۔ تو ان کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی، وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تَوَلَّى وَسَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب اس آدمی کو زمین میں اقتدار نصیب ہوتا ہے، ایک ملک مل جاتا ہے، لوگ اسے پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں کیا کوشش کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد پھیلے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، لوگوں کی زراعت کی زمینیں تباہ ہو جائیں، وَالنَّسْلَ، لوگوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ختم ہو جائیں، بیمار لوگ ختم ہو جائیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ایک طاقتور آدمی ایک نہتے ملک پہ حملہ کرے اور وہاں کے لوگوں کو بے گھر کر دے، ان کے گھروں کو بے گھر کر دے، ان لوگوں کو بے گھر کر دے، ان کے گھروں کو گرا دے، ان کے دواخانوں پر بمباری کر دے، مریضوں کو ختم کر دے، یہ فساد ہے۔ اس طرح کا جو کمینے قسم کا جو حکمراں ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بڑی خاص بات کہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات کہ بالکل اس آیت کی تفسیر بنے ہوئے ہے ظالم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب ایسے ظالم سے کہا جاتا ہے کہ ارے اللہ سے ڈر، خون کیوں بہا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون کیوں بہا رہا ہے، بستیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کیوں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے باوجود، اس کو آڑ دلانے کے باوجود، فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، وہ اپنے وقار کی وجہ سے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر میزائلیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، وقار پہ ٹھہر جاتا ہے، اپنے غرور پہ ٹھہر جاتا ہے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اپنے غرور اور وقار پہ کھڑے ہو جاتا ہے کہ مجھے کہتے ہو روکنے کے لیے، اور اپنے گناہ پہ ٹھہر جاتا ہے۔ جو انسانی جانوں کے نکالنے کی اس نے کوششیں کی، آبادیوں کو کھنڈر بنا دیا، ہزاروں لاکھوں لاشوں کو نکالا بستیوں سے، وہ پھر سے اسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں مت کر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، یہ دوزخ میں جا کے رہے گا، وہیں پہ جا کے سدھرے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ سائیکالوجی دیکھیے، ظلم کر رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں خود اس کے یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام پر ظلم مت کرو، کیپٹل ہل کو گھیر رہے ہیں یہودی خود اور کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر، سیز فائر، ڈرا رہے ہیں مت کرو۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے گناہ پہ قائم ہو جا رہا ہے، اپنے غرور کی وجہ سے۔ ادھر احتجاج ہو رہا، ادھر میزائلیں داغ رہا ہے، لاشوں کو نکال رہا ہے۔ اس کا ایک
باپ ہے، اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ارے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بے گناہوں کی جانوں کو مت نکالو، ظالم اس کے بعد جواب میں کیا دیتا ہے؟ ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے پر الزام لگا رہے ہو فساد کا؟ ہم تو سارے دنیا کے دادا ہیں، ساری دنیا میں اصلاح کرنے والے ہیں، دہشت گردی کو مٹانے والے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ دو طرح کے ظالم مل کر اس وقت مشرق وسطی میں ایک فساد مچائے ہوئے ہیں، بستی کو آگ میں جھونک دیے۔ یہ دوسری طرح کا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ لا يحب الفساد، اس پہ ہم آخر میں بیان کریں گے کہ کیسا ہوتا ہے واللہ لا يحب الفساد، کس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تیسرا فساد ہے ایک ملک میں ایک ملک کی حکومت وہاں کے کمزور طبقات پر ظلم کرتی ہے، کمزوروں پہ ظلم کرتی ہے، کوئی دوسرے ملک میں نہیں، اپنے ہی ملک میں، اور یہ حکومت کرتی ہے، کوئی باہر والا نہیں، کوئی باہر والے ملک نہیں، اپنے ہی ملک کا حکمراں اپنے ہی لوگوں کے کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اب اور کیا ہوگا جب تمہیں دنیا میں اقتدار نصیب ہوگا تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رحمی رشتوں کو اپنے ہی ملک کے اپنے ہی والوں کو جو ہے ختم کرو گے، اپنے ہی ساتھیوں کو ختم کرو گے۔ ارحامکن کی بالکل ایک محدود تفسیر یہ ہے کہ خونی رشتے، باپ بھائی بہن وغیرہ، لیکن اگر آپ اس کو وسعت دے دیں کہ پوری انسانیت اولاد آدم ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، کسی بھی انسان کو قتل کرنا دراصل تقطعوا ارحامکم، کہ انسانوں کے درمیان تم جو ہے مقاطعہ کر رہے ہو، انسانوں کے جانوں کو لے رہے ہو اسی ملک میں، اور اپنے ہی کمزور لوگوں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمراں اپنے ہی علاقے کے کمزور لوگوں پہ کیسے ظلم کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کو فسادی قرار دیا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون زمین میں بہت ظلم کرتا تھا، علا فی الارض، اس کا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ کیا کرتا تھا اس کا ظلم کا طریقہ؟ جعل اہلہا، اپنے سبجیکٹس کو، اپنے سٹیزنز کو دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا، اور اس میں سے جو کمزور ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرتا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ایک کمزور طبقے کو اور کمزور کرتا، اور قانون کیا لگاتا کہ ان لوگوں کے اگر بچے پیدا ہوں تو اسے قتل کر دو، اور اگر بچیاں پیدا ہو تو انہیں زندہ چھوڑ دو۔ اپنا ہی حکمراں اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر بچے پیدا ہوں تو قتل کر دو، اور بچیاں پیدا ہوں تو چھوڑ دو۔ انہ کان من المفسدین، یہ انتہائی فسادی قسم کا ہے اس طرح کا حکمراں۔ آج دنیا کے خطے میں جہاں بھی دیکھیے اس طرح کے حکمراں کو دکھائی دیتے ہیں۔
چین جس طرف مسلمانوں کی نگاہیں لگی رہتی ہیں شاید یہ سپورٹ کرے گا، لیکن چین کے علاقے میں آپ دیکھیے کہ یغیر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، برما میں روہنگیا مسلمانوں کی کیا حالت ہے، فرانس میں جو مسلمان ہیں، الجزائر وغیرہ کی طرف سے جو آئے ہوئے مسلمان ہیں ان کی کیا حالت ہے، انگلینڈ میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، خود اس ملک جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جس کے ہم شہری ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ یہاں کے حکمران، ہر جگہ کے حکمران دو قانون بناتے ہیں، ایک مسلمانوں کے لیے، ایک اپنی دوسری رعایا کے لیے۔ عدالتیں دو رخ ہیں، ایوان دو رخی ہیں، اوپر سے نیچے تک دو رخی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی فساد ہے۔ چوتھا فساد حکومتوں سے تعلق نہیں ہے۔ اب تک کی جو 3 فساد کا ذکر کیا ہے ان کا تعلق حکومتوں سے ہے۔ چوتھا فساد حکومتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی آبادیوں سے ہے۔ انسانی آبادیوں میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ کمزور لوگوں کو ستاتے ہیں، مارتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں کی جو میجورٹیرین قوم تھی مسلمانوں کو کیسے ظلم کرتی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ قوم صالح جس علاقے میں رہتی تھی، منسکول مسلمان، تھوڑے سے مسلمان، ان پہ شدائد، ان پہ ظلم اتنا ہوتا تھا، اس میں وہاں کی عوام بالکل پیش رہتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بستی میں ظلم کے 9 جتھے دار تھے، 9 علاقے کے انچارج، اور ان کا کام کیا تھا؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاؤ، مسلمانوں کو ستاؤ، ولا یصلحون، اور زمین میں اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ عام میجارٹی کا ظلم ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے دنیا کے ہر حصے میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کا ظلم اور فساد آپ دیکھیں گے، میجورٹیرین فساد۔ قوم شعیب کے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالموں کا تذکرہ آج بھی دیکھیے، ایک 2 مسلمانوں کو پکڑ کے ختم کر رہے ہیں، ان کی تھیلیوں کو دیکھ کر اگر گوشت مل جائے تو ختم کر دے رہے ہیں۔ ایسے ہی حالات حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ایسا ہی فساد۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ وَتُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ راستوں پہ مت بیٹھو، لوگوں کو مت ڈراؤ۔ تُوعِدُون، لوگوں کو ڈراتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مت ڈراؤ۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اسلام پہ جو چل رہے ہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے راستے کو بگاڑنے کی ظالموں کوشش کرتے ہو۔ آیت کا آخری ٹکڑے میں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کے حشر کو بیان فرماتا ہے کہ مفسدین جو میجورٹیرین ظلم کرتے ہیں، اپنی میجورٹی کے زوم میں، غرور میں کمزوروں پر، مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ فساد ہے۔ اور ایسے فسادیوں کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسے فسادیوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور 5واں فساد سب سے خطرناک فساد، اور اوپر کے پورے 4 فساد اس فساد کا نتیجہ ہے، اور یہ فساد ہے امت مسلمہ کا فساد۔ امت مسلمہ جب فساد کرتی ہے دنیا میں تو ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے،
امت مسلمہ کا فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگو، اصلاح ہونے کے بعد زمین میں پھر فساد مت مچاؤ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ کے آخری نبی نے اس کی اصلاح کر دی ہے، پورے معاشرے کی اصلاح کر دی ہے اللہ کے نبی نے، اور اہل ایمان کو خیر امت بنا کر قیامت تک کے لیے زمین پہ لگا دیا ہے۔ اور امت مسلمہ کا فساد کیا ہے کہ جب اس کا رسول اصلاح کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس اصلاح کو قائم رکھنا، اگر قوم اس اصلاح کو قائم نہیں رکھتی ہے تو زمین میں فساد کر رہی ہے۔ اگر قوم دنیا میں مست ہو چکی ہے، قوم کا فساد ہے۔ قوم دنیا میں پھر سے اٹھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے اس اصلاح کی طرف جو اللہ کے نبی نے تکمیل کیا ہے، اس کا فساد ہے۔ دنیا کی 200 کروڑ مسلمان اس وقت اس فساد کا شکار ہیں۔ اللہ کے نبی نے اصلاح کی، ایک بہترین نظام دے دیا، ساری دنیا کے لیے پرامن نظام دیا، اور اس کے نقیب امت مسلمہ کو بنایا، اس کا چوکیدار امت مسلمہ کو بنایا، اور کہا کہ میرے بعد تم اس اصلاح کے ذمہ دار ہو۔ آگے چل کے قوم بھول بھلائیوں میں بھٹک گئی، دنیا میں گم ہو گئی۔ بہت نیک مسلمان چند نماز پڑھ لے بڑے ماس خوش، دنیا میں شیطان کا دبدبہ ہے، کوئی فکر نہیں ہے، میرے بچے کی شادی شاندار ہو جائے، میرا گھر بہتر چل جائے، میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے حج اور عمرے کو چلا جاؤں گا۔ دنیا میں شیطان دندناتا پھرے، کوئی فکر کی بات نہیں، آج شام میں کیا مینو ہے بتاؤ۔ یہ امت مسلمہ کا فساد ہے۔ یہ یہیں کا نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ جب امت مسلمہ کا یہ حال ہوا تو ساری دنیا میں اس طرح کے ظالم فساد پھیلانے لگے۔ جب تک یہ فساد نہیں تھا دنیا میں، امت مسلمہ نقیب اور چوکیدار بن کے دنیا کے سامنے تھی، خیر امت بن کر تھی۔ کبھی دو عظیم ممالک کے درمیان جنگ نہیں ہوئی، وہ فساد نہیں ہوا۔ کوئی طاقتور ملک غریب ملک کو دبایا نہیں، کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو دبایا نہیں، کوئی میجارٹی اپنی مائنارٹی کو تباہی نہیں۔ لیکن جب سے وہ ختم ہوا، وہ معاملہ جو اللہ کے نبی نے اصلاح کا کام کیا تھا، وہ اصلاح ختم ہوئی اور مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایسے دنیا کے حوالے اپنے آپ کو کیا کہ پھر تاریخ بدل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری قومیں اٹھیں اور دنیا میں بربریت پھیلانے لگیں۔ حضرات گرامی، جب میں کٹ شاٹ کروں گا، وقت قریب ہے، جب امت مسلمہ کا فساد، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں دوسرے فساد پھیل جاتے ہیں، آج فلسطین پہ جو ہو رہا ہے اس کے مجرم مسلمان، آپ اور ہم پیٹ بھر کھا کے مست سونے والے، اس لیے کہ اسلام کی ہم کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اصلاح کا کام کیا ہے اس کی ذمہ داری جو ہمارے کاندھوں پہ، اس کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا میں کہیں بھی اس وقت اندھیرا ہے، وہ مسلمانوں کے فساد کی وجہ سے، اور دنیا میں تو چل جائے گا۔ ہاں، باتیں زبان جبڑوں کے درمیان میں ہے، کچھ چلتی رہے گی، لیکن اللہ کے پاس جب کھڑے ہو جائیں گے تو یہ زبان چلنے سے معذوری کا اظہار کرے گی، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ظالم، آخری نبی کی امت میں پیدا ہوا، خالی گھر بنا کے آیا، 2 گاڑیاں خرید کے آیا، بچوں کو صرف ڈاکٹر بنا کے آیا، میرا دین، میرا اسلام، میرے رسول کی اصلاح کا کام
اس کے لیے کیا کیا؟ بتاؤ، یہ اگر سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں؟ اگر کیا یہ ہونے والا ہے سوال؟ اللہ کے نبی کے صحابہ اس اصلاح کے کام کو لے کے دنیا میں پھیل گئے، اور ہم شادی خانوں میں جا رہے ہیں، گھروں کو سجانے میں لگے ہوئے۔ یہ مسلمانوں کا فساد ہے جو آج ساری دنیا میں اس شکل میں نمودار ہو رہا ہے کہ خود مسلمان بلبلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فساد کو پسند نہیں کرتا، تو فساد کیسا مٹتا ہے، فساد کا سزا کیسی ملتی ہے؟ دیکھیے آپ، سب سے پہلے مسلمانوں کے جو فساد ہے اس کی سزا کیسی ملتی ہے؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں دنیا میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، یا کر دیے۔ چھوٹا کویت، چھوٹا UAE، سرکار آپ جو بولے مان لیتے، اسرائیل سے دوستی کر، اچھا سرکار، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے دنیا میں ٹکڑوں میں تم کو تقسیم کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ اچھے ہیں، صحیح فکر کے ہیں، اور کچھ گندے قسم کے ہیں، دوسرے قسم کے ہیں، دنیا پرست ہیں، دین کی بات کو بھی کراہیت سے سنتے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم ان کے اوپر کبھی اچھے حالات اور برے حالات کو لاتے رہتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کے اس نبی کے اصلاح کے کام کی طرف اپنے آپ کو کرے۔ کیا یہ آج ہماری تاریخ نہیں ہے؟ دنیا میں ٹکڑوں میں بٹ گئے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پورے مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، پورے کے پورے مسلمان بھائی ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھو اور چہرے پہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو، اور پان کھا کے تھوکو اس پر کہ وہاں پہ 2 روٹیوں کے لیے بچے ترس رہے ہیں، ہم پیٹ بھر کھا کے سو رہے ہیں۔ یہ کیا دنیا میں جینے کے طریقے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان ایک جسد واحد ہیں، ایک حصہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وہاں پہ بچے، روٹی نہیں مل رہی ہے، بھوکے سو رہے ہیں، ادھر سے بام آ کے بچے ختم ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ سویگی، امیزان گھروں کو دوڑ رہا ہے، کوئی بریانی لا رہا ہے، کوئی خبزہ لا رہا ہے۔ یہ کوئی جینے کے طریقے ہیں؟ ایسی قومیں اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، ایسی قوموں کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل اس وقت مسلمان تھے، اب ظالم یہودی ہو گئے ہیں۔ اس وقت جب یہ آیتوں کا تذکرہ ہے وہ مسلمان تھے۔ اللہ نے کہا کہ زمین میں یہ ظالم مسلمان 2 دفعہ فساد کریں گے۔ وہ فساد کیا ہے؟ جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو ہم نے ان کے اوپر اپنے بندوں میں سے ایک شدید بندے کو مسلط کر دیا، مضبوط بندے کو، جو ان کے آنسو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کے لاشوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ایسے بندے کو ہم نے مسلط کر دیا۔ یہ آج یہ آیت کی تفسیر نہیں ہے ہماری زندگیاں؟ کیوں؟ ہم نے فساد کیا دنیا میں۔ اللہ نے کہا کہ تم میرے آخری نبی کی امت، دنیا کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں،
मस्त रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, धूम मचाएंगे। हाँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे 1-2 क्लिप देख लेंगे, खामोश बैठ जाएंगे। हज़रत गिरामी, ये जो फसाद, ये जो जालिम का फसाद है, एक मुल्क के रहते हुए बाजू के कमज़ोर मुल्क को तबाह कर रहा है। उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कमज़ोर में से कुछ मामूली लोग भी, कुछ लोग भी खड़े हो जाते हैं, पूरे नहीं, माइनॉरिटी, छोटी सी माइनॉरिटी भी खड़ी हो जाती है, वो 6000 ही की तादाद में क्यों ना हो, उनके पास असलहा क्यों ना हो, हम उन्हें कामयाबी अता कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, वलौला दफ़उल्लाहि नास बअदहुम बिबअद लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अगर अल्लाह ताला एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह से हटाता न रहे तो ज़मीन में फसाद फैल जाए, लेकिन अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, वो एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह से हटाता रहता है। वहाँ के क़ानून में न मिज़ाइल हैं, न वहाँ के क़ानून में न प्लेन हैं, वहाँ के क़ानून में नफरी है, कुछ भी नहीं है, उसकी बस नुसरत आ जाती है। सिर्फ लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है। वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, जो अल्लाह ताला की मदद करेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह ताला बड़ा कवी और अजीज़ है। छोटे से ग्रोह ठहर जाए तो बड़े जालिमों पे फतह पा जाता है। इस सूरह बकरा की आयत के पहले का एक वाक़या जो बताता हूँ मैं, गौर करें। जालूत की लश्कर जर्रार, उसके मुकाबले में तालूत, कमज़ोर मुसलमान, और जालूत का ताकतवर लश्कर का तस्करा है। बाइबल की कहानियाँ बच्चे अंग्रेज़ी में पढ़े होंगे, डेविड एंड गोलियत। कुरान मजीद कहता है कि जालूत ताकतवर बादशाह पूरी दुनिया में चैलेंज करता कि कोई मुझसे मुकाबला करे, और उसके मुकाबले में एक मुसलमानों की छोटी सी जमात तालूत, जिसके कमांडर कुरान मजीद के सूरह बकरा के दूसरे पारे के आखिरी रुकू में ये पूरा वाक़या मिलता है। लेकिन मैं बीच में से बात को शुरू करता हूँ। ये छोटे से मुसलमानों में भी 2 टुकड़े हो गए। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लनल यौम बिजालूत व जुनूदिही। जब लश्कर जर्रार को देखा, जालूत के लश्कर जर्रार को देखा, उसके असलहे को देखा, उसके मुकाबले में तालूत आए, और तालूत की फौज, आज ये जालूत की इतनी बड़ी फौज से मुकाबला करने की हम में ताकत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि उसमें से क़ालल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये उनसर अगर है तो वो कौम कामयाब होती है, फौज कामयाब हो जाता है। असलहा, मिसाइल वगैरह सब बेमाने हैं। जब पूरी फौज बेचैन हो गई, पूरी फौज कहेगी इतनी बड़ी लश्कर, अरे इसका हम मुकाबला नहीं कर सकते आज। क़ालल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कुछ लोग जो अल्लाह की मुलाकात का उन्हें यकीन था, दुनिया नहीं चाहिए थी, अल्लाह ताला की मुलाकात का यकीन था, उन्होंने क्या कहा, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। ऐसा कई दफ़ा हुआ है पूरी इंसानी तारीख में कि एक छोटा सा ग्रोह बहुत बड़ी फौज पे गालिब आ गया, अल्लाह के फजल और उसके हुक्म से।
اللہ تعالیٰ ہمیشہ صابروں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ زیادہ فوج، زیادہ میسائل، زیادہ پلین، یہ ہیچ ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے منتظر جو لوگ ہیں مقابلے میں، وہ غالب آ جائیں گے۔ اس کے بعد آمنے سامنے بالکل جنگ قریب ہو گئی۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بس ایک ہی سہارا مالک، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، نہ نفری ہے، نہ طاقت ہے، مالک صبر عطا فرما، ہمیں ثابت ختم عطا فرما، کافروں پہ کامیابی عطا فرما۔ یعنی دور بیٹھ کے اللہ ان پہ ابابیل بھیج دے، اللہ ایسا مار دے، ایسی نہیں، میدان میں ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں۔ ہماری دعائیں مالک ابابیل بھیج دے، مالک غیب سے ان کو تباہ کر دے، شام میں جا کے بریانی کھا رہے ہیں۔ یہ ہماری دعائیں ہیں، وہاں پہ ان ظالموں کے مقابلے میں ٹھہرے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے مالک ہمیں ٹکا دے، صبر سے کھڑا کر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، اور ان کافروں پہ ہم کو نصرت عطا فرما۔ آنن فانن میں اللہ کی نصرت آ گئی۔ فہزموہم بإذن اللہ، اتنا بڑا جالوت، وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ 17-18 سال کے نوجوان، بڑی عمر نہیں ہے، غیر اہم، اس سے پہلے طالوت کے لشکر میں غیر اہم کوئی جانتا نہیں، اللہ نے اٹھا دیا، جالوت کو قتل کر دیا انہوں نے۔ اتنے زبردست لشکر جرار کے کمانڈر کو قتل کر دیا، اور اللہ کی مدد سے وہ بڑی فوج برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اس طرح ہم ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتے نہ رہتے تو دنیا میں فساد پھیل جاتا۔ 6000 رپورٹیں آ رہی ہیں، 6000 زیادہ سے زیادہ 10,000 بنکروں میں چھپے ہوئے گئے تھے۔ ساری دنیا بے چین پریشان، سپر پاور پر پریشان ہے۔ وہاں سے دعائیں چل رہی ہیں عرش والے سے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک تجزیہ وقت نہیں ہے ورنہ وہ تجزیہ پیش کرتا۔ آلریڈی 5 کامیابیاں وہ لوگ حاصل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے 5 کامیابیاں ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 5 کامیابیاں وہ چھوٹی سی فوج حاصل کر چکی، اور ایسی دنگ کر دینے۔ جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں، ہم تو بول رہے ہیں تو گھراں گر گئے، تو بچے مر گئے۔ ارے 5 کامیابیاں ظالموں پہ حاصل ہو چکی ہیں۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے نیست و نابود ہو گئے، اور آگے اور ہونے والے ہیں۔ حضرت گرامی، یہ جو آخری بات میں 1 آدھ منٹ میں ختم کر دوں کہ یہ جو فساد ہے، 2 طرح کا فساد، حکومت کا کمزوروں پر اور میجارٹی کا کمزوروں پر۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ قوم عاد کا تذکرہ، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے،
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمود جو پہاڑوں کو کاٹ کر محلات بناتی تھی، مسلمانوں پہ ظلم کرتی تھی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، زمین کے حصوں میں طغیانی مچائے ہوئے تھے، ظلم مچائے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور زمین میں وہ لوگ فساد مچاتے تھے، کمزوروں کو ظلم کا نشانہ بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کا تذکرہ کیا وہاں پر، اس لیے کہ وہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے کوڑے کو ان کے اوپر برسا دیا۔ بڑی بڑی قومیں، آج اس کا ایک آدمی نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس لیے کہ واللہ لا يحب الفساد، ایسے کمزور جو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اور مجبور ہیں، کئی سالوں تک ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، میرے کو فساد پسند نہیں ہے، ان پہ کوڑا برساؤ۔ فرشتوں، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی گئی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب کے بعد بڑی خاص آج کے ظالموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اے ظالموں، آج بھی میں گھات میں لگا ہوا ہوں، ظلم کے ظالموں کی گھات میں آج بھی لگا ہوا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور تم جو چاہے کر لو۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اے فرانس، اے لندن، اے چین، اے برما، اے انڈیا، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا رب ابھی بھی گھات میں لگا ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ تمام فساد کی جڑ ہم لوگ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو اصلاح کا کام کر کے ساری دنیا میں امن کے پرچم کو لہرایا تھا، ہم دنیا میں مشغول ہو کر وہ کام کو چھوڑ دیے۔ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، خالی دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ظالم کو کھلی چھوٹ دے دی، برسا رہا، دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن کھا رہے ہیں مست، رہ رہے ہیں مست۔ جب اللہ تعالیٰ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ تعالیٰ جب ایسا ظالموں پہ اپنا جو ہے کوڑا برساتا ہے تو ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ وہ ظالم جو مسلمان رہتے ہوئے بھی مست زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی میری نگاہ میں ظالم ہیں، ان پہ بھی میرا کوڑا برسے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگو اپنے آپ کو محفوظ و معمون نہ سمجھو کہ میرا کوڑا صرف اور صرف ظالموں پہ برسے گا۔ جو ظلم کو دیکھ کے خاموش رہتے ہیں، جو قرآن کے وارثوں کے قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، جو اسلام کے پرچم تلے رہنے کے بجائے شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں پہ بھی میرا کوڑا برسے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ میسیج دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہر طرح کے فساد سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ آج بھی اگر ہم اس فساد جو اہل ایمان کا فساد ہے اس میں اصلاح کر لیں تو دیکھتے دیکھتے دنیا میں امن پھیل جائے گا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ حضرات گرامی، اسرائیل اور فلسطین کا جو جنگ چل رہی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، گزشتہ 10-12 دنوں سے 14 دن ہو گئے ہیں۔ ہم کو اس کی تاریخ معلوم ہوئی ہے، یہ اسرائیل بنا کیسا، اس کے ظلم کیسے چل رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ہماری مسجد میں ایک پروگرام رکھا ہے کل، یعنی ہفتے کے دن عشاء کے بعد، جس میں اسرائیل کی تاریخ، پھر فلسطین اور اسرائیل کے معرکے کی تاریخ، اور پھر آج کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ 5 کامیابیاں جو بتانا انشاءاللہ وہ کل میں آپ عرض کروں گا۔ آپ 2 احباب کے ساتھ آئیے، یہاں پہ وہ پوسٹر لگا ہوا ہے، اس کی فوٹو لے کے اپنے پورے دوستوں میں واٹس ایپ بھیج دیجئے۔ معلوم ہونا کوئی کیا ہے، خالی وہاں مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات ضرور عشاء کی نماز 7:30 بجے ہے، یہاں پہ پڑھیے، انشاءاللہ وہ پروگرام کو سنیے۔ 7 گھنٹے سے زیادہ آس پاس جو ہے تقریر رہے گی، تفصیلی معاملہ رہے گا، انشاءاللہ آپ ضرور رہیے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔